جب ہمارے جیسے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کرتی ہے اور حکومتیں بناتی ہے اور حکومتیں بگاڑتی ہے، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کو بھی وہ حکومت میں لے کر آئے تھے، تو ہمیں لوگ کہتے تھے کہ تم اسٹیبلشمنٹ کے دشمن ہو، تم پاکستان کے دشمن ہو، تم را کے ایجنٹ ہو۔ لیکن آج دیکھیے، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی بات کی، کہ اب تمام لوگ یہ جانتے ہیں اور کھل کر یہ عیاں ہو گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں کس طرح اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بھی بات کی کہ کس طرح ہمیں ایک حد سے آگے بڑھ کر اخلاقیات کا اور انصاف کا دامن، بے شک جب ہم اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی بات کر رہے ہوں، نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن وہیں پر یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، یہ ایک اچھا کام ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کو اب ہم سب جاننے لگے ہیں اور اس پر بات کرنے لگے ہیں۔ میں اب پی ٹی آئی کے لوگوں سے مخاطب ہونا چاہوں گا، ان کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج آپ کو نظر آنا شروع ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرح مداخلت کرتی ہے، تو آپ چیخ بھی رہے ہیں، پریکٹیکلی رو بھی رہے ہیں، خان صاحب کو یاد بھی کر رہے ہیں، باجوہ صاحب کو اور آئی ایس آئی کو اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بدتمیزی بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کردار ان کا بہت پرانا ہے، اور ریکارڈ کی درستگی کے لیے ہمیں اس پر نظر بھی رکھنی ہے اور بات بھی کرنی ہے۔ تو تاریخ کے چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مبینہ طور پہ جو ابھی آپ کے ساتھ کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے جو وہ پہلے کرتی رہی۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل محمد علی جناح صاحب، جب انہوں نے یہ حکم دیا کہ کشمیر پہ حملہ کر دیا جائے تو آرمی نے انہیں منع کر دیا۔ پاکستان کے بانی کو، پاکستان کے حکمران کو آرمی نے منع کر دیا اور جناح صاحب کچھ نہیں کر سکے۔ اس کے بعد سیاست میں جو بندر بانٹ چلتی رہی اور کس طرح ایک کے بعد ایک ہمارے وزیر اعظم اور صدر تبدیل ہوتے رہے، اس بات کو بھی کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ آنے والی ویڈیوز میں ایک ایک کر کے بات کر سکیں کہ ہر 5-6 سالوں میں ہمارے ملک میں تاریخ میں ہوا کیا ہے، تاکہ ہم واقعی اس مسئلے کو سمجھ سکیں۔ لیکن جناح صاحب کے بعد آگے چلیے، فاطمہ علی جناح۔ فاطمہ علی جناح پاکستان میں جناح صاحب کے بعد سب سے زیادہ مقبول اور باعزت ہونی چاہیے تھیں، صرف اس لیے نہیں کہ وہ جناح صاحب کی بہن تھیں، اس لیے کہ ان کی اسٹرگل بھی تھی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جناح صاحب کی موت کے بعد جب ان کی برسی آتی تھی تو فاطمہ جناح صاحبہ کا یہ معمول تھا اور ان کی مرضی تھی اور ان کی منشا تھی کہ وہ ریڈیو پاکستان سے لوگوں سے خطاب کریں اور اپنے بھائی کی یاد کو تازہ کریں۔ تو جب انہوں نے چند تقاریر میں حکومت کے خلاف اس وقت کی اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنا شروع کیا، تو پہلے تو ان کی تقریر سینسر کر دی جاتی تھی کہ چند باتیں جاتی تھیں اور چند جاتی ہی نہیں تھیں، اور بعد میں انہیں تقریر کرنے سے ہی روک دیا گیا۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ ایوب خان کے خلاف، ایک ڈکٹیٹر کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا اور وہ دھاندلی سے انہیں ہرا دیا گیا۔ اس وقت جوڈیشری بھی ایوب خان کے ساتھ کھڑی تھی اور شاید ہماری میجورٹی بھی عوام کی ان کے ساتھ کھڑی تھی، کیونکہ اسی طرح ہم ہوا بناتے ہیں۔ ہم آگے اس پر بھی بات کریں گے کہ ہوا بنتی کیسے ہیں آنے والی ویڈیوز میں۔ اس کے بعد فاسٹ فارورڈ کر لیجئے، پاکستان کی تاریخ میں پہلا الیکشن ہوتا ہے، شیخ مجیب الرحمن صاحب الیکشن جیت جاتے ہیں، سمپل میجورٹی حاصل کرتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کے بھٹو صاحب نے تو حکومت انہیں نہیں دی، لیکن یحییٰ خان صاحب نے بھی انہیں حکومت نہیں دی۔ اس سے پہلے ان پہ غداری کا الزام لگا کے انہیں جیل میں بھی رکھا۔ آج کے بنگلہ دیش اور پہلے کے ایسٹ پاکستان میں ایک فوجی آپریشن بھی کیا کہ جس نے معاملات کو بہت خراب کر دیا، اور اس کا خمیازہ ہمیں یہ بھگتنا پڑا کہ ہمارا ملک کا بڑا حصہ ہم سے الگ ہو گیا۔ اور اس کے بعد یا تو چلیں وہ اسٹیبلشمنٹ جس کا اس وقت انہوں نے ساتھ دیا، ذوالفقار علی بھٹو، ان کے سگے ہو جاتے، ان کے بھی نہیں ہوئے۔ انہیں بھی کس طرح پھانسی دی گئی ایک جھوٹے کیس میں، تاریخ اس کی گواہ ہے۔ بھٹو صاحب کال کوٹڑی میں تھے، نہ انہیں پتا تھا کہ انہیں کب پھانسی ہو جائے گی، نہ ان کی بیٹی کو اور ان کی بیوی کو پتا تھا کہ انہیں کب پھانسی ہو جائے گی۔ وہ کال کوٹڑی میں تھے، انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ ان کے گھر والے زندہ بھی ہیں یا نہیں، نہ ان کے گھر والوں کو یہ پتا تھا کہ بھٹو صاحب زندہ ہیں یا نہیں۔ کوئی کہیں نہیں جا سکتا تھا، دونوں بھٹو صاحب جیل میں قید تھے اور ان کے گھر والے ہاؤس اریسٹ تھے۔ اب انہیں کتنا بھی برا بھلا کہیں، لیکن یہ تو غیر انسانی ہے۔ آپ کی اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی رہی ہے۔ اس کے بعد مارشل لاء کا دور آیا، ضیاء الحق صاحب نے ہمارا فیبرک کس طرح تباہ کیا، اس بات کو کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ آج ہم ان کے سیاسی کردار پر بس بات کر رہے ہیں۔ تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا دور آتا ہے اور انہیں کیسز بھگتنے پڑتے ہیں۔ صبح ان کی کراچی میں پیشی ہوتی ہے اور شام میں ان کی راولپنڈی میں پیشی ہوتی ہے۔ اس صورت میں کہ ان کے شوہر کو، آصف علی زرداری صاحب کو 11 سال کی جیل ہو چکی ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ویڈیوز گوگل پہ موجود ہیں، اور بی بی صاحبہ کبھی یہاں بھاگتی ہیں کبھی وہاں بھاگتی ہیں، اس بات سے بے خبر کہ زرداری صاحب جیل میں زندہ ہیں یا نہیں،
اور زرداری صاحب اس سے بے خبر کہ ان کی بیوی اور بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا، ہماری پاک فوج نے کیا تھا۔ پھر جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جیل ہوئی تو سولیٹری کنفائنمنٹ میں وہ تھیں، اکیلے رہتی تھیں۔ اس وقت کے لوگ جو اس بات کو لکھتے ہیں، طارق علی صاحب نے بھی اسے لکھا ہے کہ وہ اکیلے رہ کے ان کے جبڑے آپس میں مل گئے تھے، کیونکہ وہ کسی سے اتنا وقت انہوں نے اتنے مہینے بات نہیں کی تھی۔ تو یہ ہوتا رہا ہے سیاستدانوں کے ساتھ۔ آپ جو آج اتنا غصہ ہو رہے ہیں خان صاحب کے لیے، ان کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا۔ پھر نواز شریف صاحب پہ آئیے، طیارہ سازش کیس 1999، جب ان پہ یہ الزام لگا کہ انہوں نے مشرف صاحب کو لینڈ نہیں ہونے دیا اور سازش کی اس طیارے کو اغوا کرنے کی، تو انہیں وزیر اعظم ہاؤس سے اٹھا کر کال کوٹڑی میں ڈال دیا گیا۔ ان کی زوجہ مریم نواز اور ان کے بچے رلتے رہے اور انہیں نہیں پتہ تھا کہ نواز شریف صاحب زندہ ہیں یا نہیں، اور نواز شریف صاحب روز اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ آج میری موت کی خبر آئے گی، اور ان کی موت کے بارے میں سرٹنٹی اتنی ہو گئی تھی کہ اس وقت کی فوٹیجز موجود ہیں کہ جب عدالت نے انہیں اس سازش کیس میں سزائے موت کے بجائے عمر قید کی سزا دی تو مٹھائیاں بانٹی گئیں، لوگ خوش ہوئے کہ چلو زندہ تو رہا۔ اور مشرف صاحب نے پھر ہمارے ساتھ کیا کیا، آج کے دور میں نواز شریف صاحب کے خلاف کس طرح کیسز بنے گئے، ان سب کو چھوڑیے، وہ سب سیاسی باتیں ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں، یہ انسانی حقوق کا معاملہ تھا۔ اس بے دردی سے ان تمام لوگوں کے لیڈرز کو ڈیل کیا گیا۔ چلے آپ کا لیڈر نہیں ہے کوئی، لیکن ایک خلق خدا اسے ووٹ تو کرتی ہے، تو ڈگنیٹی تو اس کا حق ہے۔ تو تاریخ پہ نظر ضرور رکھیے، اور ہم تو خود اس سے جلے ہوئے ہیں، ہم نظر رکھتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے اس سے پہلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ اخلاقیات کا اور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے، کیونکہ جس دن یہ آپ کے ہاتھ سے جائے گا، آپ کے پاس ہر چیز رہ جائے گی، شاید ملک نہ رہے، اور اگر ملک رہ بھی جائے گا تو وہ اس طرح ہی چلتا رہے گا جس طرح چل رہا ہے، نہ کوئی بہتری آئے گی، نہ کوئی امید کی کرن نظر آئے گی۔ آپ چند لفظ کہہ کر، چند گالیاں دے کر اپنے ایگو کو تو سیٹسفائی کر لیں گے، لیکن کوئی چیز بہتر نہیں ہوگی۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ پاکستان میں بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی پر ہمارے تمام انٹرویوز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کیجیے۔ اگر آپ جاوید احمد غامدی صاحب سے یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں LGBTQ کی کیا حیثیت ہے تو یہاں کلک کیجیے، اور ساتھ ہی چینل کو یہاں پر ضرور سبسکرائب کیجیے۔